پرچم عباس کے سائے میں پلے۔ نعرہ حیدری حیدری۔ انجمن صدائے حسین جوڈو کے زیر تمام 1442 ہجری کے عشرہ محرم کی 9ویں مجلس اعزا سے خطاب کرنے کے لیے میں دعوت خطاب دیتا ہوں حجت الاسلام والمسلمین قبلہ علامہ سید شبیع الرضا زیدی صاحب سے۔ وہ منبر پر تشریف لائیں، بنیاد اسلام اور قرآن کے عنوان سے نشست سے خطاب فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری حیدری، بلندتر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صلوات پڑھیں باوجود ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ الحمدللہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ، جلا فی سلطانہ وعظما فی ارکانہ، مجیدا لم یزل محمودا لا یزال۔ الصلاة والسلام والتحیة والاکرام علی بعثہ اللہ بنور المضی والبرہان الجلی والمنہاج البادی والکتاب الہادی، الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق، سیدنا و مولانا بالقاسم محمد۔ ثم الصلاة والسلام على فطرته التي يبين الأطهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ واللعنة الدائمة الباقية على أعداء الله وأعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه۔ صلوات پڑھیں بابا۔ عزیزان گرامی، آج کی شب عاشور ہے اور یہ نویں مجلس ہے جیسا کہ آپ سن چکے ہیں۔ کوشش کروں گا کہ اپنے موضوع کو سمیٹ کر خلاصہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ یہ بات عرض کر دی گئی کہ ہمارا نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، وہ دنیا میں آ کر نبی نہیں بنا، بلکہ عالم ارواح میں ہی اس کی نبوت کا اعلان ہوا، اس کی رسالت کا اعلان ہوا۔ اس آیت کے ذیل میں نے عرض کیا، بلکہ وہ اس وقت نبی تھے
جب ابھی اللہ نے انبیاء کو نبوت دی نہیں تھی، جب تک انہوں نے میرے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا، اللہ نے ان کو نبوت نہیں دی۔ تو جس نبی کا کلمہ عرش پر، آسمانوں پر، انبیاء نے زمین پر آنے سے پہلے پڑھا، وہ نبی وجہ تخلیق کائنات بنا، جس کی وجہ سے اللہ نے اس کائنات کو خلق کیا۔ اگر اسے خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو پھر کائنات کو نہ بناتا۔ اللہ اعلان کیا پروردگار عالم نے، لولا کلمہ خلقت الافلاک یا محمد، اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو پھر میں کائنات کو نہ بناتا۔ پھر کہا لولا علی لما خلقتک یا محمد، اگر علی کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو تجھے بھی نہ بناتا۔ لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو تم دونوں کو بھی خلق نہ کرتا۔ عزیزان گرامی، بعض اوقات جب یہ حدیث قدسی پڑھی جاتی ہے، مولویوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، وہ جا کر FIR کٹواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہوں نے علی و فاطمہ کو نبی سے بڑھا دیا، یہ توہین رسالت ہو گئی۔ کبھی انہوں نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ پیغمبر کو بھیجتا، حفاظت کرنے والا نہ ہوتا تو محمد کیا کرتے۔ اگر بطول عذرا صلوات اللہ علیہ کو خلق نہ کرتا تو قیامت تک محمد کا دین چلتا کیسے؟ لہذا اصل مقصود کائنات پیغمبر ہیں، ان کی حفاظت کے لیے علی ابن ابی طالب ہیں، اور پیغمبر کے دین کو قیامت تک چلانے کے لیے وہ شجرہ نبوت جس کا میں نے ذکر کیا، اس شجرہ نبوت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دو چار جملے کہہ کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ وہ شجرہ نبوت جس کا قرآن مجید میں ذکر کیا گیا، ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، اس شجرہ طیبہ کی مثال، کلمہ طیبہ کی مثال ہے وہ شجرہ طیبہ جو اللہ نے خلق فرمایا۔ یہ شجرہ طیبہ قیامت تک کے لیے جاری ہوگا۔ اس شجرہ طیبہ کو آگے چلانے کے لیے اللہ نے انتظام کیا کہ جب نبوت اور رسالت آخری منزل پر پہنچی تو اب آپ بھی تھوڑا سا غور کریں گے، جو ذمہ دار حضرات ہیں، جو باغات سے زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں یا جن کے ہاں باغات ہوتے ہیں، کہ اگر اچھی نسل کا آم، اچھی نسل کا کوئی بھی پھلدار پودا جب آخری منزلوں میں آ جاتا ہے تو اسے قلم کرا کر باقی رکھا جاتا ہے۔ توجہ رکھیے گا، میں آج جس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اسے قلم کرایا جاتا ہے، اور جب وہ قلم ہو جاتا ہے تو وہ اصل درخت تو چلا جاتا ہے لیکن اس کی نسل باقی رہ جاتی ہے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے جب نبوت اور رسالت کے شجرے کی آخری منزل آئی اور اب اس ہدایت کے شجر کو قیامت تک چلانا تھا تو ایک قلم اللہ نے اپنے گھر میں لگائی، ایک نبی کے گھر میں ایک پودا اللہ نے اپنے گھر میں لگایا، علی کو اپنے گھر میں بھیجا۔ جب یہ پودا بڑا ہونے لگا تو فاطمہ کے ذریعے سے اسے قلم کیا تاکہ دنیا کے اندر یہ پودا زندہ رہے، اور پھر سورہ رحمان میں اعلان کیا، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان۔ اچھا، جو میں تفسیر پڑھنے جا رہا ہوں یہ شیعوں کی نہیں، یہ تمام عالم اسلام کی متفق علیہ ہے۔ جب پوچھا گیا، سوائے ناسبیوں کے، جب ناسبیوں سے پوچھا گیا نا ہندوستان کے کہ مرج البحرین یلتقیان، یہ دو دریا ہیں جو ساتھ ساتھ چلتے ہیں، پوچھا یہ کون سے دریا ہیں؟ تو ظاہر ہے کہ ہندو مزاج لوگ انہوں نے ترجمہ کیا کہ اس سے مراد گنگا اور جمنا ہے، کیونکہ کسی طریقے سے تو مسلمانوں کو دھوکہ دینا ہے۔ آیت نازل ہوئی ہے مدینے میں، مراد گنگا اور جمنا۔
لیکن جو عام مسلمان صاحبان ایمان گزرے ہیں اس میں تفسیر در منصور بھی ہے، تفسیر کبیر بھی ہے، تفسیر مظہری بھی ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری کتابیں ہیں. کتنی کتابوں کے نام آپ کو بتاؤں؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم وہ پڑھتے ہیں جو سب مسلمان مانتے ہیں ناسبیوں کے علاوہ. ناسبیوں کے علاوہ ہم وہ سب کچھ پڑھتے ہیں جو سارے مسلمان مانتے ہیں. تو کیا ہے؟ مرج البحرین یلتقیان، یہ دو دریا ہیں جو ساتھ ساتھ چلتے ہیں. بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں کے درمیان برزخ ہے. برزخ کہتے ہیں فاصلے کو. ایک دریا ادھر چل رہا ہے، ایک دریا ادھر چل رہا ہے، لیکن جب آگے جا کے یہ ملتے ہیں تو یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، جب یہ دونوں دریا ملتے ہیں تو اس میں سے مونگے اور موتی نکلتے ہیں. مفسرین نے لکھا کہ پیغمبر سے پوچھا یہ مونگے اور موتی کیا ہیں؟ ایک مونگے کا نام حسن ہے، موتی کا نام حسین ہے. یہ پیچھے والوں کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا. میں نے کہا ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. بابا سائیں یہ عبادت ہے، آپ اس عبادت میں شریک ہوں میری طرح سے برابر. آپ سبحان اللہ کہہ کے عبادت کریں، میں فضائل پڑھ کے عبادت کرتا ہوں تاکہ دونوں کی طرف سے مجلس چلتی رہے. وہاں سے بھی مجلس ہو، یہاں سے بھی مجلس ہو. جتنی مرتبہ خوش ہو کے سبحان اللہ کہیں گے اتنی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے گا، اور اس اجر کا پتہ چلے گا مرنے کے بعد. یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، تو ان میں سے دو موتی و مونگے نکلتے ہیں، ان کا نام حسن اور حسین ہے. یہ دو دریا ہیں جو جاری ہیں. اللہ نے جب دیکھا کہ شجر نبوت آخری منزل پر پہنچا ہے، اب یہ آگے بڑھنے والا نہیں ہے، جب ختم مرتبت کا مسئلہ آیا تو اللہ نے ایک پودا اپنے گھر میں ولایت کا لگایا، اور وہ پودا اتنا وزنی تھا کہ خانہ کعبہ کی دیوار شق ہو گئی. اتنا طاقتور پودا تھا کہ دیوار کعبہ شق ہو گئی. اب جو یہ کعبے میں لگا ہوا پودا بڑا ہوا تو اللہ نے نبی کو بیٹی دی تاکہ یہ رسالت کا شجرہ اس کے ساتھ قلم کر دیا جائے تاکہ یہ سلسلہ ہدایت قیامت تک کے لیے جاری رہے. یہ اور بات ہے. جماعت اسلامی کے اس امیر کا نام کیا ہے؟ سراج الحق. جانتے ہیں؟ آپ تھوڑا سا نیٹ پہ غور کریں، یوٹیوب چیک کیجئے گا کہ کل یا پرسوں 2-4 دن پہلے ایک مندر کا افتتاح ہوا ہے. کس کا افتتاح ہوا؟ مندر میں کیا ہوتا ہے؟ نمازیں پڑھی جاتی ہیں، مندر میں بت رکھے جاتے ہیں، مندر میں پوجا ہوتی ہے. وہاں جناب مولانا سراج الحق نے ان کے ساتھ پوجا پاٹ بھی کی ہے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی کھایا ہے. تو اب میں ہاتھ باندھ کے پوچھوں مسلمانوں، حسین کی نیاز کھانا حرام اور بتوں کے اوپر چڑھا ہوا کھانا حلال، تو آج تمہارے مذہب کا پتہ چل گیا. کیوں روکتے ہو نیاز سے؟ نیاز میں کون سی چیز ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے نیاز کو حرام قرار دیتے ہو؟ میں نے 2 سال پہلے غالباً یا پچھلے سال سائیں منظور شاہ کیا کی مجلس میں تنویر شاہ کیا میں نے عرض کیا تھا کہ نیاز وہی چاول ہے جو تم خیرات میں ڈالتے ہو، وہی تیل گھی ہے جو تم خیرات میں ڈالتے ہو. جانور کا گوشت تم بھی بازار سے خریدتے ہو، ہم بھی بازار سے خریدتے ہیں، مسالے بھی وہی ہیں، پکانے والا باورچی بھی وہی ہے. وہ فرق اتنا ہے کہ تم پکا کے خیرات بانٹتے ہو، ہم پکا کے حسین کے مہمانوں کو کھلاتے ہیں. تو تمہیں نیاز سے تکلیف نہیں ہے، تمہیں حسین سے تکلیف ہے.
کہہ نہیں سکتے؟ کھل کے کہہ نہیں سکتے؟ کھل کے کہو کہ ہمیں حسین سے اذیت ہے، پھر پتا چلے گا کہ تم دنیا میں کیسے جیتے ہو۔ اگر تمہارے گھر والوں نے تم پر لعنت نہیں کی تو پھر ہم سے کہنا۔ کھل کے نہیں کہہ سکتے، اور اب پیدا ہو گئے کچھ کہنے والے، میڈیا ہے، گھر میں بیٹھ کے جو چاہے کہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے خلاف بھی بول رہے ہیں، امیر المومنین کے خلاف بھی بول رہے ہیں، جیسا کہ میں نے پرسوں مجلس میں عرض کیا تھا کہ بھٹشا میں انہوں نے اعلان کیا مولا کائنات۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ ابھی محرم سے چند روز قبل سلمان رشدی خودکشی کر کے مرا ہے۔ ایک امام خمینی کے فتوے نے پوری دنیا نے ساتھ دیا، لیکن سلمان رشدی کو گھر سے باہر نکلنے نہیں دیا۔ تو اگر نائب امام کا فتویٰ تمہیں گھر میں قید کر سکتا ہے تو امام زمانہ کی تلوار تمہیں مٹا سکتی ہے۔ مسلمانوں کو کیوں لڑاتے ہیں؟ کیوں مسلمانوں کو غلط باتیں بتاتے ہیں؟ تو میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ یہ وہ درخت ہے جو خانہ کعبہ میں لگا، اس کا میں نے پرسوں عرض بھی کیا تھا نہج البلاغہ سے آپ کے سامنے، نبتت فی حرم سبقت فی کرم۔ یہ شجرہ وہ ہے، اور اس کے لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا آدم علیہ السلام نے گندم کا دانہ کھا لیا تھا تو نکال دیے گئے، یہ گندم کا دانہ کھانے سے نہیں نکالے گئے تھے، اور جنت میں گندم ہوتی نہیں ہے۔ جنت میں گیہوں بویا ہی نہیں جاتا ہے۔ یہ کون سا شجرہ تھا جس کے لیے اللہ نے کہا تھا لا تقربا هذه الشجرہ؟ دیکھو سب کچھ کرنا، اس درخت کی برابری نہ سوچنا، اس درخت کے بارے میں نہ سوچنا۔ تو جناب آدم نے جنت میں رہ کر جب دیکھا کہ یہ میری اولاد میں سے ہیں، تو جب ان کے بارے میں سوچ کر آدم جنت میں نہیں رہ سکتا تو ان کی مخالفت کر کے تو جنت میں کیسے چلا جائے؟ علی علیہ السلام فرماتے نحن شجرۃ النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ، ہمیں پہچانو، ہم نبوت کا شجرہ ہیں، نبی نہیں ہیں۔ دیکھیں کبھی ملا کو بڑی غلط فہمی ہوتی ہے، لفظوں کو پکڑتا ہے۔ نبی ذات، نبوت وہ پیغام، وہ خبر جو اللہ سے لی جاتی ہے۔ نحن شجرۃ النبوہ، ہم شجرہ نبوت ہیں، یعنی جو خاندان آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ تک ہے ہم بھی اسی شجرے سے ہیں۔ اسی لیے پیغمبر نے کہا سارے دنیا الگ الگ شجروں سے ہے، میں اور علی ایک ہی شجرے سے ہیں۔ میں اور علی ایک ہی شجرے سے ہیں، میرا اور علی کا شجرہ ایک ہے۔ علی علیہ السلام فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں نحنو شجرۃ النبوہ، ہم شجرہ نبوت سے ہیں۔ ومعدن الرسالہ، ہم اللہ کے پیغام کی کان ہیں، اس کو سندھی میں کہتے ہیں کھان۔ اللہ نے جتنا بھی پیغام دیا ہے اپنا زمین پر رسولوں نے پہنچا، سب ہمارے پاس ہے۔ ومختلف الملائکہ، ہمارے پاس ملائکہ کی آمد و رفت رہتی ہے، ملائکہ کی آمد و رفت رہتی ہے۔ بیچارے مسلمان سادے عربی آتی نہیں، جو مولوی ترجمہ کر کے سناتے، میری مجلس ریکارڈ ہو رہی ہے اور جسے شک ہو وہ ریکارڈ کر کے لے جائے۔ میں اس بات سے نہیں ڈرتا کہ میری مجلس، کیونکہ میں کچی بات کرتا نہیں، ہم تو عام محفل میں کچی بات نہیں کرتے، ممبر تو بہت دور کی بات ہے۔
میری ایک بات کو غلط ثابت کرے میں 1,00,000 روپیہ انعام دوں گا. ایک بات غلط کرے. مولانا نے یہ غلط کہا، یہ غلط کہا، یہ غلط کہا. 9 دن میں تقریباً 1.25 گھنٹہ 1 گھنٹہ ڈیلی پڑھ رہا ہوں. ایک بات کے بارے میں تو کہو لا کر مجھے. مولانا یہ آپ نے غلط پڑھا ہے، یہ ترجمہ غلط کیا ہے، یہ حدیث نہیں ہے، یہ تو بتاؤ آ کر. اگر نہیں تو پھر مانو، اگر صحیح ہے تو مانو. امیر المومنین فرماتے ہیں، اب یہ مولوی بیچارے کہتے ہیں نبی کریم کی حدیث ہے کہ اختلاف امتی رحمہ، بہت بڑی جاتی ہے، میری امت کا اختلاف رحمت ہے. تو پھر اتفاق لعنت ہوگا جو ترجمہ آپ کر رہے ہیں. بے شک اگر اختلاف رحمت ہے تو اتفاق لعنت ہوگا، رحمت ہوگا. یہ معنی ہی نہیں ہے اس حدیث کے جو آپ کر رہے ہیں. اختلاف و امتی رحمہ کا مطلب یہ ہے کہ امتوں کا آنا جانا، آنا جانا. یہی اس حدیث میں پیغمبر نے امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نحنو شجرۃ النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ. ہم وہ ہیں جن کے گھر ملائکہ کی آمد و رفت رہتی ہے. ہم وہ ہیں جن کے گھر ملائکہ کی آمد و رفت رہتی ہے. کبھی ہمارے بچوں کے کپڑے لے کے آتا ہے، بولے مل کر. کبھی ہمارے بچوں کے کپڑے لے کے آتا ہے، کبھی چکی پیسنے آتا ہے، کبھی روٹیاں مانگنے آتے ہیں. جو فرشتے روٹی نہیں کھاتے وہ روٹی کیوں مانگنے آتے ہیں؟ وہ صرف تبرک لے جا کے رکھتے ہیں، تبرک کے طور پہ لے کے جاتے ہیں. اس در پہ کبھی کسی اہل سنت کے عالم نے لکھا ہے کہ امام احمد بن حنبل کے پاس ایک ناسبی ایک شیعہ کو لے کے گیا تاکہ کچھ ذلیل کر سکے. امام احمد بن حنبل کے پاس جب گیا تو کہنے لگا کہ یہ بتاؤ کہ جبرائیل امین نبی کے پاس کتنی دفعہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ تقریباً 12,000 مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ 12. کہنے لگا اور ان کے علی کے پاس کتنی دفعہ ہے؟ ان کے علی امام احمد بن حنبل نے کہا 24 مرتبہ، 24,000 مرتبہ. نبی کریم کے پاس آیا 12,000 مرتبہ، علی کے پاس آیا 24,000 مرتبہ. آپ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ نبی کریم کے پاس آیا 12,000 مرتبہ، علی علیہ السلام کے پاس آیا 24,000 مرتبہ. پوچھنے والے نے پوچھا کیا نبی سے زیادہ علی کے پاس آیا؟ کہا یہ تیرے سمجھنے کا فرق ہے. جب نبی نے کہا کہ میں علم کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، تو جبرائیل دروازے سے آتا تھا، دروازے سے جاتا تھا. تو نبی کے پاس 12,000 مرتبہ آیا، علی کے پاس 24,000 مرتبہ. سوال یہ ہوا کہ جناب آیتیں قرآن کی 6,666 قرآن مجید جو نازل ہوا ہے وہ آیتوں میں نازل ہوا ہے. 6,666 آیتیں. یہ 6,666 آیتوں میں کچھ قرآن سوروں کی شکل میں نازل ہوا، جیسے سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، سورہ کوثر، سورہ لہب، یہ کچھ سورے ہیں، سورہ نصر وغیرہ وغیرہ. یہ سوروں کی شکل میں آئے ہیں. تو پھر 12,000 مرتبہ کرنے کیا آتا تھا؟ پیغمبر کے پاس بھی اگر آیا ہے تو قرآن مجید تو اتنا ہے 6,666 مرتبہ زیادہ سے زیادہ، تو یہ 12,000 مرتبہ کیوں آیا؟ بیدار ہے تمہیں آگے
ہاتھ اٹھا کے مجھے بتائیں گے تاکہ میں نہیں ابھی ہاتھ اٹھانا تب میں بتاؤں گا پھر پتہ چلے کہ بات آپ تک پہنچ گئی. عزیزان گرامی پوچھنے والے نے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ یہ رحمت اللہ علیہ سے پوچھا یا امام احمد بن حنبل پیغمبر پر قرآن نازل ہوا 6666 آیتوں میں یہ 12,000 مرتبہ کرنے کیا آتا تھا تو امام احمد بن حنبل نے کہا کبھی فاطمہ کے گھر کی چکی پیسنے آتا تھا کبھی حسنین کا جھولا جلانے آتا تھا کبھی قرآن لے کے آتا ان کا مقابلہ کس سے کرو گے تم یہاں فرشتے آتے جاتے ہیں اور یہی اللہ نے نشانی بتائی تھی جب پہلا خلیفہ بنایا. علی علیہ السلام نے بھی کہا کہ میں چوتھا خلیفہ ہوں اور جو مجھے چوتھا خلیفہ نہ مانے یہ شیعہ پاگل ہے پہلا مانتے ہیں. علی علیہ السلام نے کہا میں چوتھا خلیفہ ہوں جو مجھے چوتھا نہ مانے اس پہ میں لعنت کرتا ہوں. ڈال دیکھی تھی صدوری جھیڑے میں نہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں میں غلط بات کرتا نہیں کچی بات کرتا نہیں. علی علیہ السلام نے فرمایا میں چوتھا خلیفہ ہوں تم کیوں لڑتے ہو کہ میں پہلا خلیفہ ہوں یا علی آپ چوتھے خلیفہ ہیں ہم تو آپ کو پہلا مانتے کہتے تم غلط مانتے ہو. دنیا میں پہلا خلیفہ آدم دوسرا داؤد تیسرا ہارون چوتھا میں علی جن کی خلافت اللہ نے قرآن مجید میں اعلان کیا. علی علیہ السلام میں چوتھا خلیفہ اور جب یہ آئے تطہیر نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا جب یہ آیت نازل ہوئی پوچھیں امام فخر الدین رازی سے پوچھیں تفسیر در منصور لکھنے والے سے پوچھیں ملا علی المتقی سے کنز العمال میں اور دیگر کتب کے اندر جہاں جہاں اس آیت کا تذکرہ ہے پوچھیں جا کر ان سے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کیا پیغمبر جب گھر سے نکلتے تھے تو سیدھے مسجد جاتے تھے. اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے پیغمبر گھر سے نکلتے تھے مسجد جاتے تھے. جب یہ آیت نازل ہو گئی تو پیغمبر اکرم مسجد نہیں جاتے تھے. بس فرق یہ ہے آپ زیارت پڑھتے ہیں نماز کے بعد پیغمبر زیارت پڑھتے تھے نماز سے پہلے. پیغمبر گھر سے نکلتے تھے شہزادی کے دروازے پہ کھڑے ہوتے تھے بآواز بلند کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ جاؤ پڑھو اگر نہ ہو تو میری گردن حاضر ہے. یہ ملا تمہیں نہیں بتائیں گے کیونکہ کہتے ہیں یہ جتنی حدیثیں شیعوں کی موافقت میں جاتی ہیں نا یہ نہ بتائیں گے. یہی بات تو مولانا طارق جمیل نے کہی تھی آج سے تقریباً 12-14 سال پہلے جب تبلیغی جماعت کا اجتماع محرم سے ایک ہفتہ پہلے آیا تھا. اس زمانے میں لاہور ملی سے پڑھ رہا تھا. مولانا طارق جمیل نے تبلیغی اجتماع کے آخری خطبے میں جو آخری خطبہ فرماتے تھے جس کے بعد ان سے وہ آخری خطبہ چھین لیا گیا. اس لیے کہ حسین کی موافقت میں بولنا آسان نہیں. مولانا طارق جمیل کا مفصل خطبہ موجود ہے اور آج بھی نیٹ پر موجود ہے آپ جا کے سنیے گا. مولانا طارق جمیل آج بھی سنی ہے کل بھی سنی تھے شیعہ نہیں ہے لیکن وہ سنی ہے مسلمان ہیں. سنی مسلمان ہیں. کسی ہندوستان کے سنی عالم نے کہا تھا کہ دنیا میں دو ہی تو مذہب ہیں یا سنی ہے یا شیعہ ہے. جی شیعہ اسے کہتے ہیں جو علی سے محبت کرے سنی اسے کہتے ہیں کہ جو نبی کی سنت پہ عمل کرے جو نبی سے محبت کرے.
کہنے لگے کائنات کے 2 شیعہ سنی میں دکھاتا ہوں. کہنے لگے محمد مصطفیٰ سے بڑا شیعہ کوئی نہیں، علی سے بڑا سنی کوئی نہیں. میرے خیال سے جھٹے والوں کو نعرہ لگانے پہ پابندی لگا دی ہے گورنمنٹ نے. نعرہ حیدری. سلوا بھیجیں اتنی بابا سے مولانا طارق جمیل بیچارے کے اوپر فتوے لگے، گالیاں دی لوگوں نے. ہم نے دیکھا کمنٹس کے اندر لوگوں نے گالیاں دی. شیعہ ہو گیا ہے، شیعوں کی حمایت کرتا ہے، یعنی جو سچ بتا دے وہ شیعہ. مولانا طارق جمیل نے کیا کہا؟ جس کے پاس نیٹ ہے وہ جا کے دیکھیے گا ضرور. میری خواہش ہے کہ آپ جا کے دیکھیے گا. اس میں انہوں نے کہا دیکھو دنیا میں کتنی قومیں ہیں جن کے سال مختلف تاریخوں پر شروع ہوتے ہیں. ہندوؤں کا سال اپنا ہے، ایرانیوں کا اپنا ہے، عیسائیوں کا اپنا ہے، مسلمانوں کا اپنا ہے، زرتشتیوں کا اپنا ہے. کہتے ہیں کہ جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی دنیا میں قومیں ہیں، جتنے لوگوں کے سال الگ الگ ہیں، ہر قوم اپنی سال کے پہلے دن اپنے سال کو شروع کرتے ہیں ناچ کر، ڈانس کر کے. توجہ رکھیے گا میری طرف. ناچ کر، ڈانس کر کے، شراب پی کے، بدکاریاں کر کے. کہنے لگے ہم خوش نصیب ہیں جب ہم اپنا سال شروع کرتے ہیں تو فرزند رسول حسین کے ذکر سے شروع کرتے ہیں. اپنا سال فرزند رسول حسین کے ذکر شروع کرتے ہیں. اور بات یہاں پر انہوں نے تمام نہیں کی، اگلا جملہ بھی کہا. کہنے لگے شیعوں کی وجہ سے حسین کو نہ چھوڑنا. حسین شیعوں کا نہیں، ساری امت کا ہے. کیونکہ اگر تم نے حسین کو چھوڑ دیا تو قیامت میں رسول سے کوثر کس منہ سے مانگو گے؟ اگر حوض کوثر پر نبی کے پاس حسینی بن کر گئے تو پھولوں کے ہار بھی پڑیں گے اور نعمتوں کے تاج بھی پہنے جائیں گے اور نبی کے ہاتھوں سے سیراب بھی ہوگے. اور اگر یزید کو رضی اللہ مان کے جاؤ گے، یہ جملے نہ ہو تو میں ذمہ دار ہوں، اگر یزیدی بن کے جاؤ گے تو قیامت کے دن فرشتے جوتوں کے ہار ڈالیں گے اور جوتے ماریں گے. چاہتے ہیں یزید کو بھی صحابی بنائے، صحابی نہ تو تابعی تو بنائی. ہمارے یہاں مسئلہ نہ صحابی کا ہے نہ تابعی کا ہے. امام حسن مجتبیٰ کے ایک پوتے نے امام محمد باقر کی مخالفت میں جا کر حکومت کے پاس شکایت کی، جس سے میرے 5ویں امام کی شہادت ہوئی. پوتا حسن مجتبیٰ کا ہے لیکن ہم لعنت کرتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ ہم رشتہ داریوں والا دین نہیں مانتے. ہم قرآن کو مانتے ہیں، قرآن والا دین مانتے ہیں. انشاءاللہ کل زندگی بخیر رہی تو میں عاشور کے جلوس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بہت سی باتیں کروں گا جو ابھی میں نہیں کرنا چاہتا، نہیں کر رہا. انشاءاللہ میں عرض کروں گا. تو بس بتانا صرف یہ چاہتا ہوں کہ دنیا میں عزت کا نام حسین ہے، ذلت کا نام یزید ہے. عزت کا نام
حسین ہے، ذلت کا نام یزید ہے۔ عزیزان گرامی، اسی لیے تو شاہ معین الدین چشتی اجمیری جیسا عارف انسان جب اس نے 4 مصرے کہے اور کہا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، توجہ رکھیے گا، آپ نے بہت سنا، یاد بھی ہوگا آپ کو، لیکن جیسے میں سنانا چاہ رہا ہوں ایسے سنیں۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید۔ حسین نے سر دے دیا لیکن اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ حقا کے بنائے لا الہ است حسین، اس لیے کہ حسین تمام جھوٹے خداؤں کی نفی کا نام ہے۔ یہ میں ربائی آپ کو اس لیے سنائی کہ 3 مصروں میں ہے حسین علیہ السلام کا نام، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ ایک سطر میں ربائی کی یزید کا نام ہے۔ یہ معرفت ہے شاہ معین الدین چشتی اجمیری کی کہ جس لائن میں یزید کا نام لیا وہاں حسین کا نام نہیں لیا۔ تو جو شعر کے مصرے کی لائن میں نہیں آ سکتا وہ فضیلت میں کیسے ساتھ آ سکتا ہے؟ عزیزان گرامی، پہچانو، علی علیہ السلام فرماتے ہیں نحن شجرۃ النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ، ہم وہ ہیں جہاں فرشتوں کی آمد و رفت رہتی ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو خلق کر کے فرشتوں سے سجدہ اسی لیے کرایا تھا تاکہ خلیفۃ اللہ کو پہچان لیں، خلیفۃ اللہ کو پہچان لے۔ اور میرے بچے، میرے جوان دوست سن لیں، مشہور بات ہے لیکن بہت سارے لوگ متوجہ نہیں ہوتے۔ آج بھی مسجد نبوی میں جتنے دروازے ہیں اس میں سے ایک دروازے کا نام ہے باب جبرائیل۔ باب جبرائیل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے سے نکل کے بائیں ہاتھ پہ جب جائیں گے نا، آگے جا کے باب جبرائیل آتا ہے۔ پوچھے مسلمانوں سے یہ مسجد میں باب جبرائیل کیوں ہے؟ گھبرا تو نہیں گیا؟ دیکھیے میں جو باتیں بتا رہا ہوں نا ان کو ذہنوں میں محفوظ کریں، میں اس لیے بہت آہستہ آہستہ آپ کے سامنے یہ باب جبرائیل کیوں ہے کہا۔ سارے مسلمان مانتے ہیں کہ یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے جبرائیل کی آمد و رفت رہتی تھی۔ مسجد نبوی کے بہت سارے دروازے ہیں لیکن جبرائیل اسی دروازے سے آتا تھا، اسی دروازے سے جاتا تھا، اس لیے اس کا نام باب جبرائیل ہے۔ اور جب باب جبرائیل سے داخل ہوں گے تو وہ حجرہ ہے جناب سیدہ کونین صلوات اللہ علیہ کا۔ مطلب یہ ہے مسجد میں آنے کے لیے وہ اس دروازے سے آتا تھا جو دروازہ سیدہ کے گھر سے کھلتا تھا، تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ یہ دروازہ جس گھر میں کھلتا ہے اس گھر کی عزت اور اس گھر کی عزت برابر ہے۔ سب کے دروازے نبی نے بند کیے اللہ کے حکم سے، ایک علی علیہ السلام کا دروازہ۔ ایک روایت میں ملتا ہے کہ ایک صحابی کا روشن دان کھلا ہوا تھا مسجد میں۔ خدا کی قسم جھوٹ بولنے کی بھی انتہا ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا تھا اللہ کے رسول ہم کھڑکی کھول سکتے ہیں؟ کہا نہیں۔ جس صحابی کے دروازے کی بات کرتے ہیں میں نام نہیں لوں گا، آپ جا کے مولوی صاحب سے پوچھنا کہ کس کا روشن دان کھلا ہوا تھا، اور پھر یہ بھی پوچھنا کہ ان کا گھر مسجد نبوی سے کتنی دور تھا۔ جس کا گھر مسجد نبوی سے 3 میل دور تھا اس کا روشن دان مسجد نبوی میں کھلا ہوا تھا۔ دیکھیے اللہ نے ہر انسان کو اس کے رتبے کے اعتبار سے عزت دی ہے۔
اس رتبے میں رکھیں گے تو عزت دار رہیں گے، اگر اس رتبے سے ہٹائیں گے تو عزت دار نہیں بن سکتا۔ ایک شخص آیا عیسائی حضرت امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں مامون رشید عباسی کے پاس، کہا ہمارا نبی چوتھے آسمان پہ، تمہارا نبی زمین پہ، ہمارا نبی دنیا سے چلا گیا، ہمارا نبی زندہ ہے، تم کیسے کہتے ہو کہ ہمارا نبی افضل ہے؟ یہ دشمنوں کو کہنے کا موقع ملتا ہے۔ تم کہتے ہو تمہارا نبی 40 سال کے بعد نبی بنا، ہمارا نبی ماں کی گود میں نبوت کا اعلان کر رہا ہے، تم کیسے کہتے ہو تمہارا نبی ہمارے نبی سے افضل ہے؟ مامون رشید عباس نے ملاؤں کو بلایا کہ آؤ جواب دو، سب چپ، کسی کے پاس جواب نہیں تھا۔ اب اسلام کی توہین ہونے لگی۔ بلایا گیا فرزند رسول امام رضا علیہ السلام کو، جب امام رضا علیہ السلام آئے تو کہنے لگے اے عیسائی، کیا تمہاری کتاب میں توریت میں یہ لکھا ہے، انجیل میں یہ لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تھے تو وہ ایک نبی کی بشارت اپنی قوم کو دیتے تھے، یاتی بعدی یاتی نبی اسمہ احمد، کا بتایا کہ وہ نبی کی نام بتاتا تھا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، میں اس کی بشارت دینے کے لیے آیا ہوں، تو میں اس عیسیٰ کو تو جانتا ہوں جو میرے عیسیٰ کا منگنہار بن کے آیا تھا۔ میں نے یہ منگنہار ترجمہ اس لیے کہا تھا کہ آپ آسانی سمجھ سکیں، کہ منگنہار دیدن پڑھو پڑھو، اب تو پڑھے کا زمانہ ختم ہو گیا، لیکن جو بڑے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کچھ بھی کام ہوتا تھا منگنہار جوڑ لے کے جاتے تھے، شہر میں اعلان کرتے تھے آج رات کمشنر کیا میٹنگ ہے، سب آنا، کل اوپن کچہری ہوگی، آنا، کل یہ ہوگا، پرسوں یہ ہوگا، فلاں دن دکانیں بند ہوں گی، یہ ہوتا تھا نا۔ جناب امام رضا علیہ السلام نے عیسائی سے کہا کہ میں تو اس عیسیٰ کو جانتا ہوں جو میرے نبی کی بشارت دینے آیا تھا، میں اس کو نہیں جانتا۔ وہ عیسائی چپ ہو کے چلا گیا۔ عزیزان گرامی، مولانا محمد اسماعیل دیوبندی سے بھی کسی نے آ کے سوال کیا تھا، اس عیسائی نے، کہنے لگے ہمارا عیسیٰ چوتھے آسمان پہ، تمہارا امام زمین پر، تو زمین والا افضل یا آسمان والا افضل؟ تو جناب مولانا محمد اسماعیل، خدا ان کے درجات کو بلند فرمائے، انہوں نے کہا اللہ نے جب عدالت کے میزان میں تولا تو عیسیٰ اتنے ہلکے نکلے کہ چوتھے آسمان پہ پہنچ گئے، مہدی اتنا بھاری نکلا کہ پلہ زمین پر۔ بس آخری کلام امیر المومنین کا نہج البلاغہ سے مولا فرماتے ہیں کہ لا یقاس بآل محمد من هذه الامت احد۔ عجیب لہجہ ہے خیبر شکر کا، مولا کبھی کبھی ایسے بولتے تھے، لا یقاس بآل محمد من هذه الامت احد، سنو اس امت کے کسی ایک آدمی کو بھی محمد و آل محمد کے ساتھ قیاس نہ کرنا، ان کے برابر نہ سمجھنا۔ کیوں؟ لا یسوّا بہم من جرت نعمتہم علیہ، تم کیسے ان لوگوں کو آل محمد کے برابر کرو گے کہ آل محمد ہیں نعمت دینے والے اور یہ ہیں لینے والے، لینے والے دینے والوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اور شاید آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو یاد ہوگا، بس میں آخری بات کہتا ہوں اس سلسلے کی تاکہ آپ کی سمجھ میں بات آ جائے۔ میں نے پہلے بھی 2-3 سال پہلے یہاں عرض کیا تھا کہ آج سے تقریباً 10-12 سال پہلے مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب سے، جب وہ واقعاً سنی تھے، اس وقت کی بات ہے، اس وقت وہ سنی تھی، انہوں نے ایک شعر مجھے سنایا تھا اس زمانے میں کہ عجیب تیری سیاست
عجیب تیرا نظام، حسین سے بھی محبت، یزید کو بھی سنا. یہ شعر مجھے مفتی صاحب نے سنا، اس سے پہلے مجھے شعر یہ یاد نہ آتا تھا نہ میں نے سنا تھا. یہ اس زمانے کی بات ہے جب مفتی صاحب سنی تھی. ایک سوال آیا ٹی وی چینل پر، ہو سکتا ہے کہ یوٹیوب پر ابھی بھی ہو، اور اگر ڈیلیٹ ہو گیا تو مجھے نہیں معلوم. سوال آیا تھا کہ شیعہ عالم سے میرا سوال ہے، کیونکہ فتنے کا ذہن تو ہر جگہ ہوتا ہے نا. لائیو کال کے اوپر کسی نے سوال کیا کہ شیعہ عالم سے میرا سوال ہے کہ عشرہ مبشرہ، وہ 10 صحابی جن کے لیے مسلمانوں کے یہاں یہ روایت ہے کہ پیغمبر نے ان کو جنت کی بشارت دی تھی، وہ عشرہ مبشرہ کہلاتے ہیں. ٹھیک، تو شیعہ عالم سے سوال کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ لیکن وہ چاہتا تھا کہ یہ کوئی الٹا سیدھا جواب دے تاکہ ہم کل کو ایف آئی آر کٹوائیں، جلوس نکالیں، کیونکہ یہ تو سارا دن فتنہ ڈھونڈتے ہیں، کہیں تو کوئی بات مل جائے. اور یہ اللہ کی مدد ہوتی ہے ہم جیسے لوگوں کی کہ جو فتنہ گری کی بات نہ کرتے ہیں، نہ کرنے دیتے ہیں، نہ سنتے ہیں. جیسے اس نے سوال کیا کہ میرا شیعہ عالم دین سے یہ سوال ہے کہ عشرہ مبشرہ میں حسنین کریمین کے نام کیوں نہیں ہیں؟ حسنین کریمین سمجھتے ہیں؟ حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور امام حسین سید الشہداء علیہ السلام، کہ حسنین کریمین کے نام کیوں نہیں ہیں؟ میرا شیعہ عالم سے سوال ہے. مفتی صاحب نے کہا شیعہ عالم نہیں، میں جواب دوں گا. کہنے لگے مولانا آپ نہیں بولے. آپ بول رہے، میں نے تو اللہ سے دعا مانگی کہ میری جان چھٹ گئی. زیدی آدمی پتہ نہیں کیا کہتے تھا، بڑا مشکل مرحلہ تھا نا یہ. لیکن مفتی صاحب نے تو جواب دیا. کہنے لگے سوال کرنے سے پہلے عقل سے سوچا کرو. اول سے آخر تک سارے لوگ توجہ کے ساتھ، سوال کرنے سے پہلے عقل سے سوچا کرو. حسنین جنت دینے والے ہیں، یہ 10 جنت لینے والے ہیں. لینے والوں کے ساتھ دینے والوں کے نام نہیں لکھے گا. نعرہ حیدری. دینے والوں کے نام نہیں لکھے جاتے. آپ رمضان شریف میں راشن بانٹتے، اور اس کے علاوہ جیسے اب یہ طوفانی بارشیں ہوئی، بہت سارے لوگ پریشان ہوئے، بہت سارے لوگوں نے ان کے لیے بہت کچھ کیا ہوگا اور کریں گے، اور کرنا بھی چاہیے. اس لیے کہ مسلمان پر اگر مصیبت آئے تو صرف دعاؤں پہ گزارا نہ کریں. جسے اللہ نے رزق دیا ہے نا، 1 کلو اٹو بھی پجائے ہی دے نا کہ غریب ہے گھر، سمجھتے تو کھا مصیبت ٹھر. یہ پیغام لے جائیے گا آج اپنے ساتھ. اس بات کا انتظار نہ کریں، ہو جائے گا. اس لیے کہ عقل مند سخی ہوتا ہے، وہ مصیبت آنے سے پہلے ٹالتا ہے اور اس کو صدقہ ڈالتا ہے. یہ اور بات ہے کہ مولانا محمد اسماعیل دیوبندی کہا کرتے تھے کہ صدقہ مصیبتوں کو کھا جاتا ہے اور مولوی صدقہ کھا جاتا ہے. مولوی کو نہیں دینا، اپنے ہاتھوں سے لے جا کے دو. کتنے غریب ہیں جو یہ مجالس میں اب نہیں آ پا رہے بیچارے، ان کے گھر ڈوب گئے ہیں، ان کے گھر جھوپڑیاں اجڑ گئی ہیں، ان کے کچے گھر اجڑ گئے ہیں. کل عاشور کا دن ہے، حسین کا دن ہے. جمع کریں، کلو گندم جمع کریں، آٹا جمع کریں، دالیں جمع کریں، جہاں تک ممکن ہو. ظاہر ہے سارے ملک کی ذمہ داری آپ کے اوپر نہیں، لیکن بہت سے آپ کے جاننے والے ہوں گے، بہت سے آپ کے رشتہ دار ہوں گے. کہنا آج حسین کی نیاز لے کے آیا ہوں. یہی تو امام حسین علیہ السلام کا
یہی تو آل محمد کا درس ہے کہ وہ اپنے قاتلوں کو بھی کھانا کھلاتے ہیں. واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا، میں صرف یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ جب یزید نے مکے اور مدینے پہ چڑھائی کی، لعنت اللہ علیہ، اس کے تمام ساتھیوں پہ بھی لعنت، جنہوں نے اس کے حکم پر مسلمانوں کا خون بہایا، ان پہ بھی لعنت. یزید ملعون نے سب سے پہلے حملہ کرایا مکے پر، خانہ کعبہ کا پردہ جلوایا. غیرت نہیں آتی مولوی کو اس کی حمایت کرتے ہوئے؟ شرم آنی چاہیے. کتنا چھپاؤ گے؟ حسین علیہ السلام نے اپنے خون سے اور علی اصغر نے اپنے گلے کے تیر سے ظالموں کے منہ چہروں سے نقاب نوچ لیے. تم کہیں بھی چھپانے جاؤ گے، یزید کا منہ چھپنے والا نہیں ہے. امام سجاد علیہ السلام مدینے میں سب سے پہلے مکے پہ چڑھائی کی، مسجد الحرام میں گھوڑے بندھوائے، مسجد الحرام میں خانہ کعبہ کا پردہ جلوایا، اور اس کے بعد مدینے لشکر بھیجا اور کہا 3 دن تک مدینہ تمہارے لیے حلال ہے. تاکہ پوچھو مولوی سے کہ قرآن سر پہ رکھ کے بتا کہ یہ یزید نے کیا یا نہیں کیا. مسجد نبوی میں گھوڑے بندھوائے. 3 دن تک مسجد نبوی میں نماز نہیں ہوئی. 3 دن تک مسجد نبوی میں نمازیں نہیں ہوئی. حضرت سعید ابن خضری، سعید خضری صحابی رسول روایت کرتے ہیں کہ میں نبی کریم کے روزے کے برابر میں بیٹھا ہوا نمازیں پڑھا کرتا تھا، اذانیں دیتا تھا. مجھے سپاہیوں نے پکڑا، لیکن میری ضعیفی دیکھ کر کسی نے کہا کہ یہ پاگل ہے، اسے چھوڑ دو. مجھے بھی مار رہے تھے. کئی ہزار صحابہ کو قتل کیا، کئی ہزار پاکیزہ خواتین کی عزت لوٹی، کئی ہزار بچے اس سال حرامی پیدا ہوئے. مسجد نبوی میں اذان نہیں ہوئی، جماعت نہیں ہوئی، پھر بھی یزید رضی اللہ ہے. خدا جانے ان کے رضی اللہ کیسے ہوتا ہے. یہ یزید جب مدینے پر حملہ ہوا تو امام حسین علیہ السلام کے فرزند حضرت علی ابن الحسین اپنے خانوادے کو لے کر ینبو نخل، آج بھی وہ جگہ موجود ہے، وہاں تشریف لے گئے. اور اسی دوران یزید کے مرنے کی اطلاع مدینے میں آئی. جب یزید کا لشکر بھاگا تو حسین ابن نمیر جو علی اکبر علیہ السلام کا قاتل تھا وہ بھی بھاگا. رستے میں گھوڑا مر گیا، کھانا ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا. توجہ رکھیے گا میری طرف تاکہ دنیا والوں کو آپ بتائیں تو صحیح، کس بنیاد پر تم یزید کو رضی اللہ کہتے ہو، کس بنیاد پر تم اسے تابعی کہتے ہو. خدا ہدایت دے. حسین ابن نمیر گھوڑا مر گیا، کھانا پانی ختم ہو گیا، پیدل چل رہا تھا، موت کے قریب تھا. امام سجاد علیہ السلام درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے ینبو نخل میں، تقریباً 100-150 کلومیٹر دور ہے مدینے سے. میں اس جگہ کی زیارت کر کے آیا ہوں. وہاں جو مولا سجاد علیہ السلام کا گھر ہے اس کی بھی زیارت کی ہے میں نے. وہیں پر جناب محمد حنفیہ کی قبر بھی ہے. یہ وہ گھر ہے جس میں امیر المومنین نے اپنی زندگی میں وہاں پر باغ لگایا تھا کھجوروں کا. کبھی اللہ تعالیٰ موقع دے اور ان یہودیوں سے حجاز آزاد ہو تو جا کر زیارت کیجیے گا. عزیزان گرامی، حسین ابن نمیر نے جو مولا کو بیٹھے دیکھا تو آیا مولا کی طرف، پہچان نہیں سکا تھا وہاں سے، لیکن جب قریب آیا اور اس نے دیکھا کہ یہ تو علی ابن الحسین ہے. میں تو موت سے بچنے آیا تھا، موت کے منہ میں آ گیا. وہیں سے پلٹا. امام نے آواز دی، اے عرب، اے عرب. کیوں پلٹ گیا آتے آتے؟ یہ سمجھا کہ مولا نے مجھے پہچانا نہیں. آیا، امام نے غلام کو بلایا، کہا اس کے ہاتھ دلاؤ، اسے پانی پلاؤ. توجہ رکھیے گا. کہا اسے کھانا کھلاؤ. خود گئے حرم سرا میں کھانا بنوایا. کھانا کھا چکا تو کہنے لگا مجھے اجازت دے میں جاؤں. کہا نہیں، تھوڑی دیر آرام کر لے تو تھکا ہوا ہے. اسے زیادہ دیر نیند نہیں آئی، اس لیے کہ خطرہ تھا اسے کہ کہیں پہچان نہ لے. اٹھا، چلنے لگا تو امام نے گھوڑا بھی دیا.
زاد راہ بھی دیا. جب گھوڑے پر بیٹھنے لگا تو کہا علی ابن الحسین شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں. بھئی یہ جملہ امام کے سینے کو چیر گیا. فرمایا حسین کوئی اکبر جیسے بھائی کے قاتل کو بھول سکتا ہے؟ اکبر جیسے بھائی کے قاتل کو بھول سکتا ہے؟ تو حسین ہے. پھر آپ نے مجھے کھانا کیوں کھلایا؟ اس لیے کہ ہم آئے ہیں خدا کو پہچانوا دیں. جیسے خدا اپنے دشمنوں کو رزق دیتا ہے ہم بھی دیتے ہیں. وہ تمہارا طرز میزبانی تھا، یہ ہمارا طرز میزبانی. عزادارو شب عاشور ہے. آج اس شہزادے کے مصائب پڑھنے جا رہا ہوں جس کے لیے امام سجاد علیہ السلام جب رہا ہو کر گئے مدینہ، منہال کوفی ملنے کے لیے آیا تھا. منہال کوفی جب مولا سے مل کے جانے لگا، مختار کی حکومت آ چکی تھی. جناب امام زین العابدین علیہ السلام سے منہال کہتا ہے مولا کوئی فرمائش، کوئی امر؟ امام نے کہا ہماری کوئی خواہش نہیں. مختار سے سلام کہنا جتنی جلدی ہو سکے علی اصغر کے قاتل کو کیفر کردار تک پہنچا، اس لیے کہ اصغر کی شہادت نے ہماری نیندیں چھین لی. یہ وہ مصیبتیں ہیں جس کا اثر آج تک باقی ہے. میرا زمانے کا امام بھی علی اصغر کو یاد کر کے روتا ہے. عزاداروں صرف علی اصغر کے شیعہ نہیں روتے. ہندوستان میں خواتین، ہندو عورتیں جب جلوس نکلتا ہے نا، اس وقت چھوٹے چھوٹے گلاسوں میں دودھ لے کر آتی ہیں. اگر رونا نہ آئے نا تو سب نیچے کر لینا، اس لیے کہ حسین کو بڑی مصیبت کی رات ہے آج. چھوٹے چھوٹے گلاسوں میں دودھ لاتی ہیں، اور جب زلجنہ گزرتا ہے نا وہاں سے تو زلجنہ کے پاؤں پہ ڈال کے کہتی ہیں حسین اگر تو کربلا کے بجائے ہند آتا تیرا اصغر پیاسا نہ ہوتا. ایک ہندو عورت جج ہے، آج سے 20-25 سال پہلے اس نے ایک بیان دیا تھا، کہا کربلا میں امام حسین کے مقابلے پہ آنے والوں کو میں انسان تو کجا حیوان سے بھی بدتر سمجھتی ہوں. انہوں نے ایسے بچے کے گلے پہ تیر مارا جسے پتہ نہیں تھا کہ تیر کھا کے ہنسا جاتا ہے یا رویا جاتا ہے. آج یہ باب الحوائج کی مجلس ہے. جس کے دل میں جو تمنا ہے مانگو، حسین سے اولاد مانگو. یا اللہ حسین کے اصغر کے صدقے جن کی گودیاں خالی ہیں اگلے سال جب وہ آئیں تو گود میں اصغر کے صدقے کو لے کر آئے، یہ تحفہ لے کر آئے. یا اللہ تو بیمار ہم کو شفا عطا کر دے. آج باب الحوائج کی مجلس ہے. جناب علی اصغر باب الحوائج ہیں. عزیزان گرامی، امام نے جب سب شہید ہو گئے تو خیمہ گاہ کے پاس آ کر آواز استغاثہ بلند کی. حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی مظلوم کی مدد. عزادار و امام کے استغاثہ سن کر خیمہ سے رونے کی آواز آئی. امام نے تیز قدم اٹھائے، خیمے میں آئے، کہا بہن زینب کیا کوئی بچہ پیاس سے ہلاک ہو؟ کہا نہیں بھیا ہلاک تو کوئی نہیں ہوا. جب سے استغاثہ بلند کیا ہے اصغر نے جھولا چھوڑ. امام جناب رباب کے خیمے میں آئے، آواز دے کے کہتے رباب لاؤ میرا لال میرے حوالے. عزادار علماء نے لکھا ہے کہ خیموں میں پانی نہ ہونے کی وجہ سے علی اصغر کی حالت ایسی ہے جیسے مچھلی پانی سے نکالی جائے تو جب تک اس میں طاقت ہوتی ہے زمین سے اچھل اچھل کر گرتی ہے، پھر جب کمزور ہو جاتی ہے، جب سانس کم ہو جاتا ہے تو پھر سر اٹھاتی ہے، پونچھ اٹھاتی ہے اور زمین پر پٹکتی ہے. جب تیسری منزل آتی ہے تو پھر نہ پونچھ اٹھا سکتی ہے نہ سر اٹھا سکتی ہے، بس منہ کھولتی ہے اور بند کرتی ہے.
کہا علی اصغر کی حالت یہ ہے کہ نہ ہاتھ اٹھا سکتے نہ پاؤں اٹھا سکتے ہیں، عزاداروں منہ کھولتے ہیں بند کرتے ہیں، کہتے رباب میرا اصغر مجھے جناب رباب کہتی ہے میں سوچا کرتی تھی حسین کی شہادت کے بعد یہ معصوم بچہ ہے میرے ہاتھ بندھے ہوں گے کون سنبھالے، دل کھول کے پرستے مقبول مجلس ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تو اصغر کی فکر نہ کر، اصغر جانے میں عزادار جناب علی اصغر کے پاس آئے، کہنے لگے رباب اصغر مجھے دے دے۔ جناب ام رباب نے گودی میں اٹھایا، چھوٹا سا شروع کا کرتا بدلوایا، کمر میں ایک پٹکا باندھا، پانی نہ تھا جو منہ دھلا دیا، عزادار رو کے کہتی ہے اصغر میرے دودھ کی لاج رکھ۔ عجب نہیں اصغر نے اپنی بے زبانی میں کہا اگر فوج کو پھیر کے نہ روئے تمہارا نام اصغر نہ رکھے۔ حضرکم اللہ امام نے گود میں لیا، گرمی کی وجہ سے اپنی عبا کے دامن میں ڈھانپا۔ تاریخوں نے لکھا دشمن سمجھا شاید حسین سلو کے لیے قرآن لا رہے، قرآن نہیں ہے قرآن کا پارا۔ امام بلندی پر آ کر کھڑے ہوئے، آواز دے کر کہتے فوج اشتیا اس کی ماں کا دودھ خشک ایک قطرہ پانی نہیں جو اس بچے کے گلے میں ٹپکایا جا سکتا، اور اگر تم سمجھتے ہو کہ اس کے بہانے میں پیوں گا تو لو میں اسے زمین پر لٹائے دیتا ہوں۔ امام نے گرم زمین پر اصغر کو لٹایا لیکن دشمنوں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ امام آگے بڑھے، علی اصغر کو ہاتھوں میں کہا تم بھی حجت خدا کے پسر اپنا چہرہ ان کی طرف کر کے حجت تمام کرو۔ علی اصغر نے لشکر کی طرف دیکھا، سوکھی ہوئی زبان ہونٹوں پر عزادارو یہ کیفیت دیکھ کر اولاد والو دشمن بھی منہ پھیر کر رونے لگا۔ لشکر کی کیفیت دیکھ کر پسر ساتھ کہتا حرملا اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر۔ عزادارو جب مختار کے پاس قید ہو کر حرملا آیا تھا تو حرملا سے پوچھا تھا بتا تو نے کربلا میں کتنے ظلم کیے؟ کہا ایک تیر میں نے چلایا تھا جب حسین پیشانی صاف کر رہے تھے، حسین کا ہاتھ پیشانی سے جڑ گیا۔ دوسرا تیر میں نے مشک سکینہ کو چھیدا جس سے عباس کی آنکھ ٹوٹی۔ تیسرا تیر میں نے چلایا جس سے علی اصغر شہید۔ کہا تین تیر میرے ہاتھوں سے چھوٹ گئے۔ کہا تیر کیوں چھوٹے؟ کہا جب میں کمان میں تیر جوڑتا تھا تو کوئی نقاب پوش بی بی میرے پاس آ کر کھڑی ہو جائے، خیمے کا پردہ ہلتا تھا، کوئی بی بی کہتی تھی ظالم اپنے تیر کا وزن دیکھ میرا سر دیکھ، اپنا تیر دیکھ میرا اصغر دیکھ۔ بس عزادارو علی اصغر کے گلے پر تیر لگا، امام کے ہاتھوں پہ بچہ منقلب ہو، امام کے ہاتھ کو چیرتا ہوا تیر زمین میں گڑ گیا۔ عزادارو ننھی سی گردن پر تیر سے شعبہ مارا گیا۔ امام نے علی اصغر کی گردن کے نیچے ہاتھ کیا، چند قطرے خون کے ٹپکے۔ امام نے چاہا کہ آسمان کی طرف پھیرنے، آواز آئی اے حسین اگر یہ خون لاحق میری طرف آیا تو ایک بوند پانی کی نہ برسے۔ امام نے چاہا کہ زمین پہ پھینک دے، زمین سے آواز آئی حسین اگر یہ خون مشتق آئے تو قیامت تک ایک دانہ نہ اگے گا۔ عزادارو امام نے وہ خون اپنے چہرے پر ملا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، انکار آسمان کو ہے راضی زمین میں، انکار آسمان کو ہے راضی زمین نہیں،
اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ تیرے پر خون ملاقہ اسی عالم میں قیامت کے دن نانے کے سامنے جاؤں گا. بس عزادارو امام نے رخ پلٹا، علی اصغر کی گردن ڈھلک گئی. عزادارو جب لے کے چلے امام نے صبح سے لاشیں اٹھائے، کبھی قاسم کا لاشا، کبھی اول محمد کے لاشے، کبھی علی اکبر کا لاشا، کبھی بھائی کے لاشے پر آئے. لیکن کتنا وزنی تھا علی اصغر کا لاشا کہ حسین خیمے کی طرف نہیں جا سکے. عزادارو 7 مرتبہ آگے بڑھے، پھر پیچھے ہٹے، کہتے جاتے ہیں رزل میں قضائے وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. عزادارو بس میں آخری کلمات ادا کر کے مجلس کو تمام کر دوں. آپ نے گریہ کیا، آج گریہ کی رات، ساری رات گریہ کی رات. عزادارو امام خیمے کے دروازے پر آئے، ہر شہید کا خیمہ خیمے کے، ہر شہید کا لاشا خیمے میں لے کر گئے. لیکن جب علی اصغر کا لاشا لائے امام میں ہمت نہیں تھی کہ خیمے کے اندر لے کر جاتے. در خیمہ پر کھڑے ہوئے، اگر رباب نے اصغر کو دیکھا تو ایسا نہ ہو کہ ماں مر جائے. در خیمہ پہ کھڑے ہو کے کہا رباب اصغر پانی پی. بچے بڑوں سے تیز قدم اٹھاتے، جناب سکینہ تیز قدم دوڑا کر آئے. آواز ایک کہتی ہے بابا میں بھی تو پیاسی ہوں. آپ نے اصغر کو پانی پلایا، کہا سکینہ تجھے نہیں معلوم میرا اصغر کیسے شہید ہوا. عزادار جناب رباب کے ہاتھوں پہ دیا. آواز آئی، جناب رباب نے گلے کو دیکھا، رو کر کہا مثلوں کا ینہریاب نہیں آ. او بیٹا کیا تیری عمر کے بچے بھی نہر کیے؟ اجرکم اللہ. بس آخری جملے. عزادارو میں زیادہ مسائب پڑھتا نہیں، لیکن آج مجھے حکم ہے کہ مسائب پڑھو. بس آخری جملے ہیں. پرسہ دے جناب زہرا کو اس شہید کا جو شہید تیر کھا کے مسکرا کے دین اسلام کو بچا گیا. عزادارو امام نے جناب رباب سے کہا رباب یہ اصغر مجھے دے، میں اسے خیمے کے پیچھے لے جا کر دفن کر دوں، شاید اس کا سر نیزے پر چڑھنے سے بچ جائے. جناب رباب سے علی اصغر کو لیا. عزادارو مظلومیت کا عالم ہے. ایک لاشا معصوم بچے کا علی نے مدینے میں دفنایا تھا. جب گھر میں آئے تو محسن شہید ہو چکے تھے. جناب امیر نے ذوالفقار سے قبر کھود کر جناب محسن کو دفن کیا. آج امام حسین بائیں ہاتھ پر علی اصغر کا لاشا، دائیں ہاتھ سے میرے مولا نے قبر کھودی. جب قبر کھود رہے تھے تو ذوالفقار اللہ کے حکم سے گویا ہوئی، بولنے لگی، کہا حسین جب تیرا بابا مجھے میدان سے لاتا تھا تو اس سے خون صاف کرتی تھی تمہاری مادر گرامی، مجھ سے کہا کرتی تھی میرے حسین سے وفا کرنا. اے ذوالفقار میرے حسین سے وفا کرنا، اے ذوالفقار میرے حسین سے وفا کرنا. ذوالفقار نے جو جملہ کہا ہے عزادارو قیامت کا جملہ ہے. کہتی ہے حسین لیکن مجھے یہ نہیں بتایا تھا کہ مجھے اصغر کی لہن بھی کھودنا. بس عزادارو امام حسین علیہ السلام نے دفن کیا. دستور قبر پر پانی چھڑکا جاتا. امام کے چند آنسو ٹپک پڑے. ابھی امام کھڑے نہیں ہوئے تھے کہ پیچھے سے کسی کی آواز آئی، السلام علیکہ ایھا الغریب. امام نے مڑ کر دیکھا کون ہے اس عالم غربت میں مجھ کو سلام کرنے والا. کہا ایک مرتبہ پھر کہا السلام علیکہ ایھا الغریب. او غریب مسافر تجھ پر میرا سلام. امام کھڑے ہو گئے، کہا وعلیکہ السلام.
کون ہے تو؟ کہا برید الصغرا، میں صغرا کا قاصد ہوں۔ کہا کیا پیغام لایا ہے؟ کہا مجھے حسین سے ملنا ہے۔ مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین ہوں۔ بس مجلس تمام کر دی میں نے۔ ایک مرتبہ کہتا ہے اگر آپ حسین ہیں، اینا اینا ابی الفضل العباس،